اچھا ناظرین، اب کیا نوٹیفیکیشن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ 25 کو آئے گا، 26 کو آئے گا؟ فاروق ایچ نائک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، کیا فرمانا سنیے؟ وہ یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابہام ہے کہ ابھی تک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. سے دیکھیں، یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہوتا ہے منسٹری آف لاء نے گورنمنٹ کا. اب یہ وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ریٹائرمنٹ کی ایج میرے خیال ہے 25 یا 26 ہے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی. اس سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں. ضرورت کوئی نہیں تھی فاروق ایچ نائک صاحب کو زحمت دینے کی، لیکن جو خواجہ صاحب ہمارے ضلع سے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ گناہ بے لذت اور لذت والا گناہ سنیے. منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. آج فاروق نائک صاحب نے کہا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن 25 تک آ جائے گا یا کچھ نہیں. کوئی اس میں کوئی رولا نہیں ہے. اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بن جائے گی. اگر یہ تھرو ہو جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل کوڈ، لیکن کانسٹیٹیوشنل کوڈ فرام ود ان بینچ بنایا جائے تو وہ اس کا کوئی وہ تو ایسے میرا مطلب ہے کہ گناہ بے لذت کرنے والی بات ہے. گناہ بے لذت والی. چوہی صاحب، یہ جو کل ہم نے خبر بھی شیئر کی تھی، جو جے یو ایف والے مسودہ تیار کر رہے ہیں تجاویز ریکمنڈیشن، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ود ان دا سپریم کورٹ بنایا جائے، سپریم کورٹ کی موجودہ حیثیت کو ختم نہ کیا جائے. محترم خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ود ان دا سپریم کورٹ ہی ایک بینچ بننا ہے اور علیحدہ اپنا ان کا جو جس کے پیچھے ان کو جو ہے ان کی پوری ساری کی ساری انہوں نے وہ دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، وہ نہیں بنے گا تو پھر بس اس طرح کا گناہ کرنے کی لوڑ کا دیے مطلب لذت ہی نہ آئے گناہ میں، گناہ کا دی کرنا ہے. چوہی صاحب نہیں وہ گناہ انہوں نے کرن دو جڑا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ کے نام پر اپنی ایک پسندیدہ عدالت ہو، سارے ہمارے متعلق کیسز وہاں جائیں، ہماری مرضی کے فیصلے کریں، تو اللہ خیر صلاح ہے. دس از واٹ ہی مینز بائی سینز فار انجوائمنٹ، بیکاز دے آر دیئر ٹو انجوائے ٹھیک ہے. نہیں یہ جو تھا نا ایڈلٹ کامنٹ تھا، تو لہٰذا آپ بچے ہیں ابھی، تو آپ پلیز آپ خاموش رہیں اس کے اوپر. اچھا ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہے کہ خواجہ صاحب، ناظرین یہ مبینہ طور پر اس ساری جو رپورٹنگ ہوئی تھی سیالکوٹ کے خواجہ آصف صاحب کے حلقے سے جو ہے ڈار صاحبہ کے خلاف، وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں کوئی 40-50 ہزار کی لیڈ سے وہ جیتی تھی. اب وہ جو بات ہو رہی ہے آڈٹ کی، الیکشن آڈٹ کھل نہ جائے، حلقے نہ کہیں کھل جائیں، تو کافی پریشانی ہے. خواجہ صاحب کو کیا فرما رہے سنیے. آپ ہی نے کہا تھا کہ الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے اگر عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ گئی، جو کہ آنی ہے. ابھی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس بدلنے ہیں، تو ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں. یہ انڈیکیشنز جو ہے نا، یہ ہمیں ملی ہوئی تھیں. اس وجہ سے میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور میرا خیال ہے میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جو اس وقت برپا ہے، یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو، یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو. لیکن یہ خدشہ موجود ہے. یہ خدشہ بالکل یہ اٹ کین گیٹ ویری بیٹر. ناظرین، یہ جو انڈیکیشنز ہیں نا، یہ ظاہر ہے ایک پچھلے دن جو کیس چلا تھا مشہور زمانہ ریزرو سیٹوں کے حوالے سے، اس دوران جسٹس اطہر ملالہ صاحب نے بات کی تھی. وہ کیا بات کی تھی وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. Today, the Constitution is not being upheld. Ultimately, it will be our responsibility for every human right violation that is happening today. We cannot shut our eyes. The most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. It is a very, very serious and fundamental issue. If the Constitution has to be upheld, then it is our duty to also ensure that there was no political engineering, the elections were genuine. If they were not genuine, then I'm afraid the Constitution has also been violated, and we would also be violating our oaths. اچھا نقوی صاحب، یہ ایک خدشہ ہے جس طرح خواجہ صاحب نے اظہار کیا کہ دیر از پاسبلٹی اگر کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بنتا گناہ بے لذت ہو جائے گا، اور دیر از اے پاسبلٹی الیکشن کھل جائے. ریزرو سیٹوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے. ظاہر ایک چیف جسٹس جب آتا ہے، کوئی بھی چیف جسٹس ہو،
وہ چاہے گا کہ اس کا فیصلہ، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا فیصلہ ان ٹرو لیڈر اسپرٹ اس کے اوپر عملداری ہو. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کا جو کنسرن ہے، یہ جو خدشہ ہے، جائز ہے یا جس وہ ایسی پریشان ہے؟ دیکھیں، اس پاسبلٹی کے کانسیکوینسز پہ بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. پاسبلٹی تو انہوں نے بتا دی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ ذرا بہت آگے جا کے بات کرتے ہیں. نہیں، تھوڑا جا کٹ آگے جاؤ، سمجھ نہیں آتی، آپ ہمیں بہت آگے لے جاتے ہیں. بہت آگے جا کے تھوڑا سا زیادہ آگے جاتے ہیں اور اچھا. سمجھتے ہیں کہ جی اب تو یہ الیکشن جعلی قرار دے دیے گئے اور اب یہ اسمبلی ختم کرنے کا اعلان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، جو پہلا آدمی ہوگا نا، یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے 2-3 مہینے پہلے، آج بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا، جو پہلی جماعت ہوگی، جو پہلا شخص ہوگا اس کی مخالفت کرے گا، وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان خود ہوں. وہ اس اسمبلی کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے جہاں ان کے 90 کے قریب ارکان موجود ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، عمران خان صاحب اس پہ کبھی اعتبار نہیں کریں گے. ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ اسمبلی 5 سال چلتی رہے، تاکہ جو بھی ان کے ارکان ہیں جیسی تیسی آواز اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھاتے رہیں. جی اٹ میک سینس. ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں، جو معزز جسٹس عطر مدنی صاحب بات کر رہے تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی، تو ابھی جس طریقے سے جلاؤ گھیراؤ کیا یہاں پر پولیس کے ساتھ، ایک کانسٹیبل کو شہید کر دیا، اور متعدد اب جو ہے ATC کے مقدمات ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اڈیالہ جیل میں اس ٹائم جو ہے وہ بن گیا ہے، مرغی خانہ بنا ہوا ہے. اس طرح تقریباً 1500 سے 2000 قیدی ہے اس ٹائم، جو ابھی یہ جو آئے تھے، جو ان کا احتجاج تھا اس میں گرفتاریاں ہوئی ہیں ڈی چوک والے میں، اور مزید گرفتاریاں بھی ہونی ہیں. تو ابھی کل جب ان کے مقدمات چل رہے ہوں گے یا کوئی لوگ ان میں سے جو ہے وہ مفرور ہوں گے، ان کے پیچھے جب چھاپے مارے گی پولیس، تو کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی؟